السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معراج ربانی آپ کا ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی پر۔ اگر آپ BPSC TRE 4 یا بہار اسٹیٹ یا JTET اردو یا DSSB اردو وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت مفید و مددگار ثابت ہونے والا ہے۔ آج کے ویڈیو میں اردو ادب کے معروضی سوالات لایا ہوں، اور وہ اردو ادب کے معروضی سوالات ایسے ہیں جو آپ کے کسی بھی ایگزام میں 100% آنے والے ہیں۔ چونکہ میں نے اردو کے ایسے معروضی سوالات ڈھونڈ کر آپ کے لیے لایا ہوں جو آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں نے لگ بھگ 13 ویڈیو میں بنا چکا ہوں اردو معروضی سوالات پہ، اردو ادب معروضی سوالات پہ، اس لیے آپ ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور TRE 4 اور بہار اسٹیٹ اور JTET اردو وغیرہ کے PDFs کو لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شامل ہو جائیں۔ واٹس ایپ گروپ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں، آپ وہاں سے واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اپنے سوال کے جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال ہے کہ سید وقار عظیم کی بیشتر تصانیف کا موضوع کیا ہے؟ کیا فکشن ہے یا شاعری ہے یا تنقید ہے یا لسانیات ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ سید وقار عظیم کی بیشتر تصانیف کا موضوع جو ہے وہ فکشن ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شعر العجم کس حیثیت سے مشہور ہے؟ کیا اردو شاعری کی تنقید یا اردو نثر کی تاریخ یا فارسی شاعری کی تنقید یا عربی شعر و ادب کے لیے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ شعر العجم جو ہے وہ فارسی شاعری کی تنقید کے لیے مشہور ہے، اور یہ شعر العجم جو ہے وہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دبستان دہلی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کیا ابو اللیث صدیقی ہے یا نور الحسن ہاشمی ہے یا نور الحسن نقوی ہے یا عبادت بریلوی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ دبستان دہلی کے مصنف کا نام جو ہے وہ نور الحسن ہاشمی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ سبیع الحسن کی تنقید کو کس دبستان نقد سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا مارکسی سے پہچانا جاتا ہے یا جمالیاتی سے یا اسلوبیاتی سے یا نفسیاتی سے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سبیع الحسن کی تنقید کو کس دبستان نقد سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا وہ مارکسی سے پہچانا جاتا ہے یا جمالیاتی سے یا نفسیاتی سے یا اسلوبیاتی سے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ جمالیاتی جو ہے وہ سبیع الحسن کی تنقید دبستان نقد سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مجنوں گورکھپوری کے مضامین کا مجموعہ کون سا ہے؟ کیا نقوش و افکار ہے یا ذوق ادب ہے یا ذوق ادب و شعور ہے یا ادب اور نظریہ ہے یا ستارہ یا بادبان ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ مجنوں گورکھپوری کے جو مضامین کا مجموعہ ہے وہ نقوش و افکار ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آر امیدہ ہے، یہ مصرع علامہ اقبال نے کس کے لیے کہا تھا؟ کیا یہ امیر خسرو کے لیے کہا تھا یا میر تقی میر کے لیے کہا تھا یا پھر درد کے لیے کہا تھا یا مرزا غالب کے لیے کہا تھا؟ تو یہ جو مصرع ہے وہ علامہ اقبال نے مرزا غالب کے لیے کہا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ کیا حسن مطلع کہتے ہیں یا پھر بیت الغزل کہتے ہیں یا ذیب مطلع کہتے ہیں یا مقطع کہتے ہیں؟ تو غزل کے سب سے اچھے شعر کو جو ہے وہ بیت الغزل کہا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلا سوال کے جانب بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ رباعی کا کون سا مصرع سب سے زیادہ پرزور ہوتا ہے؟ کیا پہلا مصرع ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے یا تیسرا ہوتا ہے یا چوتھا ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ رباعی کا جو ہے چوتھا مصرع سب سے زیادہ پرزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو ناول کا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ کیا میر امن کو کہا جاتا ہے یا نذیر احمد کو یا پریم چند کو یا محمد ہادی رسوا کو کہا جاتا ہے؟
تو اردو ناول کا موجد جو ہے وہ نذیر احمد کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس سوال میں موجد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایجاد کرنے والا، یعنی ناول کو ایجاد کرنے والے جو ہیں وہ نذیر احمد ہے، اور یہ جو ہے اور ان کی پہلی تصنیف میرات العروس ہے، یعنی یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ میرات العروس سے جو ہے اردو ناول کی ابتدا ہوئی تھی، اور میرات العروس لکھنے والے نذیر احمد ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو قصیدہ گوئی میں ممتاز ترین شاعر کون ہیں؟ کیا سودا ہیں، یا ذوق ہیں، یا مومن ہیں، یا غالب ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ اردو قصیدہ گوئی میں ممتاز ترین جو شاعر ہیں وہ سودا ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسرت سے بصیرت تک کس نقاد کی کتاب ہے؟ کیا خورشید الاسلام کا ہے، یا ممتاز حسین کا ہے، یا ثبت حسن کا ہے، یا آل احمد سرور کا ہے؟ تو مسرت سے بصیرت تک کے جو ہے وہ آل احمد سرور کی کتاب ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غلِ نغمہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ کیا ٹیگور کا ہے، یا فراق کا ہے، یا یگانہ کا ہے، یا مجاز کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ غلِ نغمہ جو ہے وہ فراق گورکھپوری کا مجموعہ کلام ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تاریخ ادب اردو پر سب سے مفصل کتاب کس نے لکھی ہے؟ کیا رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے، یا جمیل جالبی نے لکھا ہے، یا گیان چند جین نے لکھا ہے، یا گوپی چند نارنگ نے لکھا ہے؟ تو تاریخ ادب پر سب سے مفصل کتاب لکھنے والے جو ہیں وہ ہیں جمیل جالبی، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ جی ہاں ساتھیو، جمیل جالبی جو ہیں تاریخ ادب اردو پر سب سے مفصل کتاب لکھنے والے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ الطاف حسین حالی نے سر سید کے بارے میں کون سی کتاب لکھی ہے؟ کیا مولود شریف لکھا ہے، یا پھر حیات جاوید، یا شعر العجم، یا حیات سر سید؟ تو الطاف حسین نے سر سید کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ہے حیات جاوید، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا کے علاوہ اور کون سا ناول لکھا ہے؟ کیا میرات العروس لکھا ہے، یا میدان عمل لکھا ہے، یا شریف زادہ لکھا ہے، یا امید لکھا ہے؟ تو مرزا ہادی نے امراؤ جان ادا کے علاوہ جو ناول لکھا ہے وہ شریف زادہ لکھا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تذکرہ میں مولانا آزاد نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ کیا اپنے زمانے کا تذکرہ کیا ہے، یا اپنے خاندان اور اپنے خاندان کا تذکرہ کیا ہے، یا تفاسیر کا، یا مجاہدین آزادی کا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ مولانا آزاد نے تذکرہ میں اپنے اور اپنے خاندان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مشہور فلم مغل اعظم جو ہے کس اردو ڈرامہ نگار کے ڈرامے پر مبنی ہے؟ کیا امتیاز علی تاز کے ڈرامے پر مبنی ہے، یا آغا حشر کاشمیری کے، یا محمد مجیب کے، یا منٹو کے؟ تو مشہور فلم جو ہے مغل اعظم وہ امتیاز علی تاز کے ڈرامے پر مبنی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ میر امن نے فورٹ ولیم میں چہار درویش قصے کے علاوہ اور کیا لکھا تھا؟ کیا گنج خوبی لکھا تھا، یا قصہ بے نظیر لکھا تھا، یا گل بقولی لکھا تھا، یا پھول بند لکھا تھا؟ تو میر امن نے فورٹ ولیم میں چہار درویش قصے کے علاوہ جو ہے گنج خوبی لکھا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مرزا غالب کے خاص شاگرد کون تھے؟ کیا ناسخ تھے، یا شبلی نعمانی تھے، یا نذیر احمد تھے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو ان میں سے جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ مرزا غالب کے جو خاص شاگرد ہیں وہ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پتجھڑ کی آواز کس کا افسانہ ہے؟ کیا عصمت چغتائی کا ہے، یا رضیہ سجاد ظہیر کا ہے، یا آمنہ ابو الحسن کا ہے، یا قرۃ العین حیدر کا ہے؟ تو آپ کو اس سوال کا جواب بتانا ہے۔ مجھے تو پتہ ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا، اور کمنٹ باکس میں آپ ضرور دیں۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ کہ جوش ملیحہ آبادی اردو کے کس رسالے کی ادارت سے وابستہ رہے ہیں؟
کیا شب خون سے رہے ہیں یا جامعہ سے رہے ہیں یا آج کل سے رہے ہیں یا نیا دور سے رہے ہیں؟ تو جوش ملیحہ آبادی جو ہیں اردو کے آج کل رسالہ سے وابستہ رہے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ میرے دل میرے مسافر کس شاعر کی نظم ہے؟ کیا فیض احمد فیض کی ہے یا مجاز کی ہے یا جوش کی ہے یا اختر شیرانی کی ہے؟ تو میرے دل میرے مسافر جو شاعر کی نظم ہے وہ فیض ہیں، یعنی کہ فیض احمد فیض کی نظم ہے میرے دل میرے مسافر، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کے فلسفے میں کس چیز کو اولیت حاصل ہے؟ کیا شاہین کو ہے یا فقیری کو ہے یا امیری کو ہے یا خودی کو ہے؟ تو علامہ اقبال کے فلسفے میں جس چیز کو اولیت حاصل ہے وہ ہے خودی، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ جی ہاں ساتھیو، علامہ اقبال جو ہے خودی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا شاعر مزاح کے ساتھ تہذیب کا پارک بھی ہے؟ کیا مجتبیٰ حسین ہیں یا دلاور فغار ہیں یا اکبر الہ آبادی ہیں یا سید محمد جعفری ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی اکبر الہ آبادی جو ہے وہ مزاح کے ساتھ تہذیب کا پارک بھی ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یادیں کس کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ کیا محمد علوی کا ہے یا اختر الایمان کا ہے یا فیض احمد فیض کا ہے یا تصدق حسین خالد کا ہے؟ تو یادیں جو ہے وہ فیض احمد فیض کے مجموعہ کلام کا نام ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس نظم میں انسان کی داخلی جنگ دکھائی گئی ہے؟ کیا کسان میں دکھلایا گیا ہے یا آوارہ میں دکھلایا گیا ہے یا شعاع امید میں یا ایک لڑکا میں؟ تو جس نظم میں انسان کی داخلی جنگ دکھلائی گئی ہے وہ ہے آوارہ، یعنی کہ آوارہ نظم ایسی ہے جس میں انسان کی داخلی جنگ دکھلائی گئی ہے، اور آپ کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ آوارہ نظم کس کی ہے۔ اگلا سوال کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے ان میں کون سا ترقی پسند شاعر انگریزی کا صحافی بھی تھا؟ کیا فیض تھے یا جوش یا مخدوم یا مجاز؟ تو مخدوم محی الدین ایسے شاعر ہیں جو انگریزی کے صحافی بھی تھے، تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رسالہ شب خون نے کس ادبی رجحان کی نمائندگی کی؟ کیا ترقی پسند تحریک کی نمائندگی کی یا رومانیت کی یا جدیدیت کی یا اشتراکیت کی؟ تو رسالہ شب خون نے جو ہے وہ جدیدیت رجحان کی نمائندگی کی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک جیسے یا معنوی ربط رکھنے والے الفاظ کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ کیا صنعت تضاد کہتے ہیں یا مراعۃ النظیر کہتے ہیں یا استعارہ کہتے ہیں یا تشبیہ کہتے ہیں؟ تو میں بتا دوں، ایک جیسے یا معنوی ربط رکھنے والے الفاظ کو مراعۃ النظیر کہا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ تو ساتھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ مراعۃ النظیر ہے، صنعت تضاد ہے، استعارہ ہے، تشبیہ ہے، یہ سب جتنی بھی صنعت ہیں میں ایک ایک کر کے سب کو پڑھاؤں گا اور آپ کا اس کا مواد بھی مہیا کراؤں گا اپنے واٹس ایپ گروپ میں۔ تو آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شامل ہو جائیں، اور میرے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی کو آپ ضرور جو ہے سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو اردو ایگزامز کی تیاری کرنی ہے، چاہے وہ BPSC TR4 ہو یا بہار اسٹیٹ ہو یا JTET ہو، تو ہم لوگ اگلا سوال کے جانب بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ باغ و بہار سے قبل قصہ چہار درویش کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ کیا نہال چند لاہوری نے کیا تھا یا مولوی عبدالحق نے کیا تھا یا مرزا مظہر جانا نے کیا تھا یا عطا حسین تحسین نے کیا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ باغ و بہار سے قبل قصہ چہار درویش کا ترجمہ جو ہے عطا حسین تحسین نے کیا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نجم جدید کی کروٹیں نامی کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کیا جوش ملیحہ آبادی ہے یا اختر الایمان ہے یا وزیر آغا ہے یا علی سردار جعفری ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ نظم جدید کی کروٹیں نامی کتاب کے مصنف جو ہیں وہ وزیر آغا ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے
کہ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ کیا ملک راج آنند نے کیا تھا، یا سجاد ظہیر نے، یا علی سردار جعفری نے، یا پریم چند نے؟ تو ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت کرنے والے پریم چند ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا انشائیہ ہے؟ کیا یہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے، یا رشید احمد صدیقی کا ہے، یا پطرش بخاری کا ہے، یا خواجہ حسن نظامی کا ہے؟ تو یہ جو سوال ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، وہ انشائیہ جو ہے سجاد حیدر یلدرم کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، یعنی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ سجاد حیدر یلدرم کا انشائیہ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ میرے بھی صنم خانے کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ کیا شعری مجموعہ سے ہے، یا سفرنامہ سے ہے، یا افسانہ سے ہے، یا ناول سے ہے؟ تو میرے بھی صنم خانے کا تعلق جو ہے وہ ناول سے ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میر حسن کی مشہور تصنیف کا نام بتائیے۔ کیا قصہ گل بقولی ہے، یا سحر البیان ہے، یا پھر گلزار نسیم ہے، یا بہار عشق ہے؟ تو میر حسن کی مشہور تصنیف جو ہے وہ سحر البیان ہے، یہ بہت مشہور ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خدائے سخن میر کے تذکرے کا نام کیا ہے؟ کیا ریاض الاضحیٰ ہے، یا عقد ثریہ ہے، کیا نکات الشعراء ہے، یا گلشن ہند ہے؟ تو خدائے سخن میر کے تذکرے کا نام جو ہے وہ نکات الشعراء ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ کیا محمد ولی ہے، یا ولی محمد ہے، یا احمد علی ہے، یا منور علی ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد ہے، یہ سوال بھی بہت مشہور ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ کیا مرمر اور خون ہے، یا پھر اداس نسلیں ہیں، یا خدا کی بستی ہے، یا آگ کا دریا ہے؟ تو گوتم نیلمبر جس ناول کا کردار ہے وہ ہے آگ کا دریا، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل میں اسلوبیاتی نقاد کے طور پر کس کو ممتاز سمجھا جاتا ہے؟ کیا مسعود حسین خان کو سمجھا جاتا ہے، یا احتشام حسین کو، یا آل احمد سرور کو، یا کلیم الدین احمد کو؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ آل احمد سرور کو جو ہے اسلوبیاتی نقاد کے طور پر ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ میر تقی میر کے بعد غم و اندوہ کی نمائندگی کرنے والے شاعر کی حیثیت سے کسے امتیاز حاصل ہے؟ کیا وہ یاس یگانہ چنگیزی ہیں، یا مجنوں گورکھپوری ہیں، یا فانی بدایونی ہیں، یا فراق گورکھپوری ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ فانی بدایونی کو جو ہے میر تقی میر کے بعد غم و اندوہ کی نمائندگی کرنے والے شاعر کی حیثیت سے امتیاز حاصل ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مشہور ناول ایسی بلندی ایسی پستی کا مصنف کون ہے؟ کیا قاضی عبدالستار ہیں، یا عبداللہ حسین ہیں، یا خواجہ احمد عباس ہیں، یا عزیز احمد ہیں؟ تو مشہور ناول ایسی بلندی ایسی پستی کے مصنف جو ہیں وہ عزیز احمد ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آگ کا دریا کے علاوہ اور کس ناول میں شعور کی روح کی تکنیک کا استعمال ہوا ہے؟ کیا شکست میں ہوئی ہے، یا گودان میں ہوئی ہے، یا لندن کی ایک رات میں، یا لہو کے پھول میں؟ تو آگ کا دریا کے علاوہ جس ناول میں شعور کی روح کی تکنیک کا استعمال ہوئی ہے وہ ہے لندن کی ایک رات، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اور دوستو میں یہ بتا دوں کہ لندن کی ایک رات جو ہے سجاد ظہیر کی لکھی ہوئی ناول ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کون سی صنف شاعری داستان سے قریب سمجھی جاتی ہے؟ کیا وہ قصیدہ ہے، یا مرثیہ ہے، یا غزل ہے، یا مثنوی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، یعنی کہ مثنوی ایسی صنف شاعری ہے جو داستان سے قریب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلا سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے خدا کی بستی کس ناول نگار کی تصنیف ہے؟ کیا خدیجہ مستور کا ہے، یا شوکت صدیقی کا ہے، یا خالدہ حسین کا ہے، یا ممتاز مفتی کا ہے؟ تو خدا کی بستی جو ہے وہ شوکت صدیقی کی ناول ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب
ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि अन्नदाता का खालिक कौन है? क्या कृष्ण चंद्र हैं, या फिर राजेंद्र सिंह बेदी हैं, या सआदत हसन मंटू हैं, या रामानंद सागर हैं? तो अन्नदाता के खालिक जो हैं वो कृष्ण चंद्र हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो ये था साथियों आज का मारूजी सवालात। उम्मीद है आपको बेहतर लगे होंगे, और अगर आपको बेहतर लगे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी उन साथियों तक की कर दें जो बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपसे एक गुजारिश ये है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उससे जुड़ जाएं। शुक्रिया, थैंक यू।